شرکت کر کے آپ کے اس پروگرام کو دوبارہ کرنے کے لیے آئے ہیں. میں زیادہ باتیں نہیں کہتے ہوئے کیونکہ میں اتنا دانشور یا عالم نہیں ہوں، میں پھر بھی بات کہنا چاہتا ہوں کہ رحمان پور وہ در ہے جسے چھوڑنا نہیں. اگر در چھوڑ دیجیے گا تو پھر در بدر ہو جائے گا. ہم نے در سنگ در کے ماننے والے ہیں اور بھلا ہم شیعہ کار بدکار ہی نہیں مگر ہم اس باپ کا بیٹا ہے جس نے دین کی خاطر، جس نے سنیت کی چراغ کو بجھنے کی خاطر جیل جانے کو تیار ہو گیا مگر کسی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا. انشاءاللہ حفیظی پرچم یا پھر خواجہ کا پرچم، اعلیٰ حضرت کا پرچم، غوث اعظم کا پرچم، یا ہندوستان میں جو کہ ہمارے کچوچا شریف سے ہو، چمٹی بازار شریف کے ہو، ہماری شپارہ تنگھاڑ کے ہو، یہ پرچم پر کوئی بھی انگلی اٹھائے گا تو خواجہ شاہی. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب مسلمانوں پر ہوتا ہے تو حکومتیں جب لڑائیاں لیتی ہے، جب حکومتیں مخالفت کرتی ہے تو سب سے پہلا جھنڈا میرا بار سن گزرنے پر ہوتا ہے. چاہے وہ 3 طلاق کا معاملہ ہو، چاہے وہ شریعت کا معاملہ ہو، چاہے وہ کون تیواری کا کملیش تیواری کا معاملہ ہو. میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت رہے گی یا جائے گی، حکومتیں ہمیں کیا کہیں گی. اس لیے ہم زیادہ نہیں کچھ کہتے ہوئے یہ بات پر آخری بات ختم کرتے ہیں کہ جو فقیری مزاج رکھتے ہیں وہ ٹھوکروں پہ تاج رکھتے ہیں. جو فقیری مزاج رکھتے ہیں وہ ٹھوکروں پہ تاج رکھتے ہیں. انہیں کل کی فکر نہیں جو مٹھی میں آج رکھتے ہیں. ہم کو معاف کیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب مفتی صاحب سبحان اللہ. حضرات آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے مفتی صاحب جو بیٹھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے پتلے دبلے ہیں، لیکن ہمارے علاقے میں آپ جانتے ہیں اتنی دینی خدمت دیکھ رہے ہیں. آپ ایک قلعہ تعبیر کیے ہیں، ادھر شیخ پورہ، ادھر جادے پور ادھر پور، ادھر کرہ بشن پور، بیچ میں جو قلعہ قائم کر رہے ہیں تاکہ ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری ماں اور بہنیں جو یہ نہیں جانتی ہے کہ کپڑے کو کس طرح سے نچوڑا جائے اور باپ کو شوہر کی خدمت کیسے ہو، ماں باپ کو کیسے ادب اور تعلیم دینے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا ہے. ایسے پتلے قد اور لمبے قد بالکل پتلا تبلا شخص ایک ادارہ قائم کیا. کہاں؟ ایک ادارہ سرکاری نوکری بھی کرتے ہیں، ادارہ چلاتے ہیں، اور دوسرے طرف یہ چھوٹا سینہ نہیں ہے، یہ سینہ نہیں ہے بلکہ رشتے رسول کا مدینہ ہے، اعلیٰ حضرت کا خزینہ ہے، مرحوم اشرف کا دفینہ ہے، اور یہ عاشق رسول ہے. اس لیے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا، انورودھ کروں گا، ریکویسٹ کروں گا حضرت علماء، حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب الرحمان صاحب سے کہ زیادہ تقریر کرتے ہوئے نہیں بلکہ چند جملوں میں ہم لوگوں کو یعنی وہاں پہنچائیں جہاں کے یہ چشم چراغ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور جہاں کے فیض لینے کے لیے ہم لوگ آئے ہیں، کیونکہ آپ وہاں رہے ہیں، وہاں پڑھائے ہیں، وہاں درس دیے ہیں اور بچپن میں پڑھے بھی ہیں، وہاں کا کھائے ہیں، وہاں کا کھا کر کے ہم کو جو ہے السلام علیکم ان اولیاء المتقون صدق اللہ العظیم. ایک متعدد شکر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد ماجد ورسل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ. وقت کافی ہو چکا، چند باتیں وہ شکریہ کرتا ہوں. آپ دھیان دیں. ادب جدید کیا کہنے وہ فخر اولیاء کا آستانہ ہے. جہاں آپ بیٹھے ہیں آپ اپنے ذہنوں، فکر، دل و دماغ کو حضور خواجہ فرہاد عالم کی بارگاہ میں لے اور آپ یہ سوچیں کہ وہ واقعی مدار خواجہ انور ہی میں بیٹھا ہوا ہے. اور وہ شعر سنیں ادب جدید. وہ فخر اولیاء کا آستانہ ہے فرہاد دین
جانے مصطفیٰ کا آستانہ ہے، بخدا کوئی خالی نہیں جاتے وہاں سے مانگنے والے، وہ اس مرد سخن حاجت روا کا آستانہ ہے۔ واہ واہ واہ، آج بھی پھنسا ہو جو مصیبت میں بلا میں چلے جائیں وہی بھی بارگاہ، واہ واہ، پھنسا ہو جو مصیبت میں بلا میں چلے جائیں وہی بھی بارگاہ میں، بنا دیتے ہیں وہ بگڑا مقدر، بڑی تاثیر ہے ان کی دعا میں۔ واہ، گرامی، سب سے پہلے آپ قابل مبارکباد ہیں کہ آپ اس محفل کو کر کے خواجہ قوم ملت کے اوپر احسان نہیں جتائے، بلکہ خواجہ قوم ملت کا احسان آپ پر رہا کہ آپ ان کی یاد یہاں منائیں۔ اور ایک بات لے کر کے گزرتا ہوں کہ جس طرح سے آپ اس تاریخ ساز محفل کو قائم کیے ہیں، یہ قسم کھا کے اٹھے کہ رہتی زندگی تک صبح قیامت تک آپ نے آپ کے بال بچے تک یہ عرص فہد ملت کرتے رہیں گے۔ جس طرح سے علاقے میں جا بجا عرص اعلیٰ حضرت عرص محبوب پاک ہوتا رہتا ہے، ہوتا رہے گا، اسی طرح سے صبح قیامت تک آپ کے بیدوپور میں عرص فہد ملت ہوتے رہنا چاہیے۔ واہ 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 واہ، اور ان کا فیض ہے۔ دیکھیے ہم لوگ اپنے آپ کو مولوی کہلاتے ہیں، بریلوی کہلاتے ہیں، بخدا بریلوی تو بات کو ہوئے، بریلی پہنچایا کس نے؟ جس ذات نے بریلی ارے واہ واہ، زندہ باد، واہ واہ، زندہ باد زندہ باد، ماشاء اللہ ماشاء اجازت اللہ۔ چاہتا ہوں۔ چند ماہ پہلے کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ رحمان کے متعلق کو جانتے ہیں؟ میں نے کہا جانتا نہیں ہوں، میں وہی کا غلام ہوں۔ کہا کوئی کرامت بیان کیجیے، تو بخدا میری زبان سے برجستہ یہی نکلا کہ رحمان پور کی زندہ کرامت میں ہی ہوں۔ واہ 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 واہ، تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ، کرامت کیسے کرامت؟ میں کہا کہ دیکھ ماشاءاللہ، اللہ نے مجھے ایک گوار ملک میں پیدا کیا، گوار گاؤں میں دیہاتی میں پیدا کیا۔ میرے باپ دادے کو کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون تھے۔ آج پوری دنیا میں مجھے لوگ مولوی کہلاتے ہیں۔ یہ خانقاہ رحمان پور کا فیض ہے کہ لوگ مجھے مولوی کہتے ہیں۔ واہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان حفیظ ملت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ خانقاہ رحمان پور کا کتا بنا، جب کتا بنا تو اس مالک نے مجھے بات کو بریلی اور کچھوچا کا سیدائی بنایا۔ واہ میں واہ بریلی واہ، کچھوچا نہیں جانتا تھا، زندہ باد، کسے زندہ باد، کہتے ہیں کچھوچا کسے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ خدا کسی ذات نے اگر مجھے بریلی کچھوچا کا خادم بنایا تھا تو سب سے پہلے میں اسی خانقاہ کا کتا بنا، اس مالک نے مجھے بریلی اور کچھوچا بنایا۔ واہ 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 اور واہ، میں دل کی بات بتاؤں بخدا، صرف اس آقا نے مجھے بریلی کا چھوٹا نہیں بلکہ اس بارگاہ تک پہنچا دیا جس بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وقت کے بڑے بڑے شہنشاہ تمنا کرتے ہیں نہیں پہنچ پاتے۔ اس خواجہ قوم ملت کا کرم ہوا کہ مدینہ منورہ کی گلیوں کی دھول چاٹنے کا موقع فراہم ہوا۔ واہ واہ، زندہ باد، واہ، میں اللہ اکبر یا رسول اللہ لطیف الجن صاحب رحمان پوری زندہ باد لطیف الرحمان صاحب قبلہ ایک بات میں بتاتا ہوں، اسی خواجہ قوم ملت کا کرم ہوا، ندی کی گلیوں میں چلتا پھرتا تھا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ بزرگان جی جب مدینے کی گلیوں میں چلتے پھرتے تھے تو پرانے درختوں کو بوسا لیتے تھے اور دیواروں کو بوسا لیتے تھے۔ تو میں جہاں تک ہو سکا اسی انداز میں میں ایک دن صبح کے وقت فجر کے بعد روضہ رسول میں حاضری دیتے ہوئے ایک دن رات اور الٹے پاؤں اترتے ہوئے میں نے بوسا لیا، جیسے کہ ہمارے ایک صاحب آئے تو انہوں نے بھی اس واقعہ کو بیان کیا۔ بخدا انہوں نے بردستہ کا حل انت بردی ہو، میں نے کہا الحمدللہ انا بین، لیکن یاد رکھ میں بریلی سے پہلے میں پہلے لطیفی تھا، اس لطیفی کا صدقہ ہوا کہ لوگ مجھے بریلی پہچانتے ہیں۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد۔ ہوتا ہے علم لدنی، ایک ہوتا ہے علم کسبی۔ علم کسبی تو سب کو علم حاصل کر لیتے ہیں، علم لدنی کے بارے میں تو میں جانتا تھا، سنتا تھا، لیکن بخدا آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا کہ علم لدنی ہے بھی کوئی چیز۔ جیسے خواجہ شاہد حسین صاحب نے بتایا میں کسی دستگاہ کا پھول نہیں چاہتا، لیکن بخدا جنہوں نے جو نقطے کی بات انہوں نے تاریخ کے حوالے سے کہی اچھے مول بھی نہیں کر پایا، یہی بات ہے کہ یہ علم لدنی ہے، علم لدنی۔ ہمارے گاؤں میں خواجہ شاہد حسین صاحب آئے ہوئے تھے، میرے والد صاحب کا بیان وہ کہہ رہے تھے کہ کچھ مولوی اس کے پیچھے پڑ گئے
اور بولیں گے کہ یہ بہت بڑی یہ محقق ہے محقق، تو آج محفل میں آپ سورہ یاسین کی تصریح بتا دیں تو مان لوں گا کہ آپ بہت بڑے محقق ہیں. چلال میں آ گئے، فرماتے ہیں مولویو تم نے سورہ یاسین کی تصریح اور تفسیر بنانا چاہتے ہو، پھر جلال میں آئے. والد صاحب کا بیان ہے 1 نہیں 1.5 گھنٹہ تک سورہ یاسین صرف یاسین پر آپ نے وہ مفصل تفسیریں کی. بڑے بڑے علماء دل رہے اور کلمات کو پڑھ کے قدموں پہ گرے اور کہا حضور غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی غلطی ہو گئی. واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. یہی وہ ذات انہی خانقاہ کے تعلق سے رکھنے والے خانقاہ رحمان پور کی ذات ہے، اور اسی خانقاہ کا خاص فضل ہے. آج ہم لوگ اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں نا، یہ اسی خانقاہ کا فائدہ ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سنی بریلوی کہلاتے ہیں. اگر خواجہ حفیظ الدین اس تیار سے یہاں نہ آتے تو خدا نہ جانے کفر و شرک کے کس دلدل میں پھنسے ہوتے تو خدا ہی بچائے. واہ اس بے لیے شک. میرے دوستو بزرگوں، آج جب بھی جہاں بھی کسی بھی اپنے باپ بھائی ماں بہن کسی کی یاد ضرور منائے، لیکن اپنے خانقاہ کو ہرگز نہ بھولیں. ایک بچے سے ہماری ملاقات ہوئی تھی کئی سال پہلے، تو انہوں نے مجھ سے بیان کیا تھا کہ ڈاکٹروں نے مجھے جواب دے دیا کہ تم بچو گے نہیں، تمہیں کینسر ہو گیا. بڑا افسوس. میں نے کہا تمہارے والد صاحب ہیں نا؟ بولے ہاں ہیں، بغل ہی کے ہیں. بولے ان سے بلاؤ. وہ بچہ دوڑنے گیا اور پھر والد کو بلا کے لایا. میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے ایک ساتھ بتایا کہ ایسے دل والے ہاں بڑے بڑے ڈاکٹروں سے میں نے رابطہ قائم کیا ہوتا ہے کہ بس یہ چند دن کے ہیں، ان کو جو چاہے آپ کھلائیے پلائیے. میں نے کہا کہ نا میں نہیں مانوں گا. آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں. میں اس وقت خانقاہ رحمان پور میں پڑھاتا تھا، اور سنیے اس بارگاہ میں یہ کتا، بس یہ تو حضرت صحیح کا کرم ہے. میں آپ بخدا میں ہر جگہ کہتا ہوں، میں بریلوی بات کو پہلے لطیفی لطیفی کا دین ہے کہ لوگ مجھے مولوی کہلاتے ہیں، اور اسی کا کرم ہے کہ مجھے لوگ مفتی کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، فیضان لطیفی. پڑھ کر کے آیا. حضور سید شاہ حضور سیدنا خواجہ فراد عالم نے مجھے بلایا. مجھے یہاں ہو، میں نے پتا تھا تو مجھے بہت پیار کرتے تھے، بہت پیار. اتنا پیار تو میں نہیں بتا سکتا. اپنے بچے سے میں فخر کرتا ہوں، اپنے بچے سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہوں. مجھے انہوں نے بتایا او مفتی جی تجھے پڑھنا پڑے گا. میں کہا حضور میں یہاں کا غلام ہوں، مفتی کہا. ارے تم مفتی ہو مفتی. سب سے پہلے کسی ذات نے مجھے مفتی کہا تھا اور خطاب دیا تھا تو خواجہ فرہاد کی ذات ہے، اور اس کا صدقہ ہے آج پوری دنیا میں مجھے لوگ مفتی کہتے ہیں. واہ واہ واہ، بلا زندہ شبہ باد. لوگ جب چلے جاتے ہیں اللہ کے لیے تو مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے. بلا شبہ آج تک بھی کسی نے کرامات فرہاد عالم سرکار فرہاد ایک باوقار شخصیت کا نام خواجہ فرہاد، لوگ و دبدبہ کے مالک کا نام خواجہ فرہاد، علم کے چٹان کا نام خواجہ فرہاد تھے. اور سنو سنیت کے معمار اعظم کا نام خواجہ فرہاد تھے. آج ہم سے وہ روپوس ہو چکے، یہ نہ سمجھے کہ ہم سے روپوس ہیں. بخدا میری آنکھ کہہ رہی کہ آپ آیات ہے. بے شک بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. زندہ اللہ تو زندہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. بلا شبہ خواجہ قوم ملت خواجہ فرہاد عالم باحیات ہے. ظاہر ہے کہ ہمارے چشم عالم سے وہ روپوس ہو چکے ہیں. اللہ سے دعا مولا تو اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کو توسل سے ہم تمام کو راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ قوم ملت کا سچا غلام عطا فرمائے. تو ان کے والد سے میں نے کہا کہ آپ اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے ہیں. کہاں جاؤں؟ میں کہا کہ ایسا ڈاکٹر بتا دے رہا ہوں جو آپ سے پیسے نہیں لے گا، جو آپ کو بظاہر دوا نہیں دے گا، لیکن آپ کو جانا پڑے گا. کہاں؟ میں کہا کہ آپ تو رہ گئے قریب ہی میں خانقاہ رحمان پور خواجہ حفیظ کی بارگاہ میں جائیں. آپ کی ہماری رسائی آقائے کائنات تک نہیں ہے. آپ جا کے 40 جمعہ بخدا میں نہیں کہا تھا، 40 جمعہ جائیں اور بارگاہ میں یہی جا کے کہیں حضور آپ کو اللہ نے بہت بڑے حکیم بنایا، میری یہ دعا ہو حضور کے بارگاہ میں پہنچا دے، میرا بچہ صحیح ہو جائے. اور کچھ نہیں چاہیے. بخدا اس کا بیان کہ میں آپ کے کہنے کے مطابق 40 جمعہ گیا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر تعجب ہوا، کہا کہ اس کے بعد تو بیماری نہیں ہے، علاج کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرامات حفیظ ملت. جسے ایک مولوی مجیب الرحمان نے بتایا تھا، وہ ڈاکٹر اعظم خانقاہ رحمان پور تقیہ شریف کے مجھے محقق کے وقت علامہ حفیظ الدین صاحب رحمۃ ذات سے بات ہے. یہ ہے. اس لیے میرے دوست آپ کہیں سے تعلق رکھنے والے ہوں، کہیں ہوں، اگر آپ کے اوپر اب رحمت برستا ہے تو واقعی یہ خانقاہ رحمان پور کا فیض ہے، ورنہ تو نہیں ہے. آپ کہیں سے تعلق رکھیں، رکھتے ہیں ضرور رکھیں. ایک ہی دریا سے پانی
کس کو کہاں کون چائے پیے گا. اس لیے دریا سب کچھ ہے لیکن اصل دریا ہمارا اگر کوئی ہے تو خواندہ رحمان پور ہے. یہاں جاؤ گے رضوی بن جاؤ گے, یہاں جاؤ گے اشرفی بن جاؤ گے, یہاں جاؤ گے لطیفی بن جاؤ گے, یہاں باہر جاؤ گے سنی بن جاؤ گے, یہاں جاؤ گے مدنی بن جاؤ گے, یہاں جاؤ گے جنتی بن جاؤ گے. بے شک.